السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ چند آیات سورۃ البقرہ کی شیئر کروں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بسا اوقات کبھی کبھی ہم اس میں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم توجہ کریں، خیال کریں، احتیاط کریں تو ہم یقیناً اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور ان کو یعنی لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اگر آپ سے کوئی لینے آئے تو اس کو بھلی بات کر کے جواب دے دینا اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کوئی تکلیف دے بات کریں یا اسے کوئی تکلیف دیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اہم بات بیان فرمائی ان تمام باتوں کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، کس کے ذریعے؟ بالمن والاذی، تکلیف اور احسان کے ذریعے، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر باطل کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اجر میں کمی ہو جائے گی، تمہیں کچھ تھوڑا نقصان ہوگا، نہیں، باطل یعنی تمہارے یہ اعمال مٹا دیے جائیں گے اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے احسان جتلایا یا کوئی تکلیف پہنچائی۔ اب ہوتا کیا ہے، اچھا یہ والا معاملہ نا عمومی طور پر قریبی معاملات میں ہوتا ہے، خاص طور پہ خون کے رشتوں میں، دوستوں میں جو بہت قریب ہوتے ہیں، ان کا روز ملنا جلنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد سے کراچی گئے، کراچی کوئی راہ چلتا آدمی ملا، تکلیف میں تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ نے صدقہ دے دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر وہ نہ کبھی زندگی میں آپ کو ملنا ہے، نہ شاید ہی کبھی ملاقات ہو، تو اس سے تو کیا توقع رکھنی۔ لیکن یہ جو ہم قریب ہوتے ہیں نا، یہاں یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ یہ کیا ہے المن والاذی؟ یہ کیا ہے احسان جتلانا اور تکلیف دینا؟ مثال کے طور پر آپ کی کوئی قریب کوئی تکلیف میں تھا، کوئی مشکل میں تھا، کوئی قرض میں تھا، کوئی اینی تھنگ کین ہیپن، آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے وہ اجر حاصل کرنے کے لیے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لمرضات اللہ، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، آپ نے صدقہ دے دیا، اس کا تعاون کر دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کبھی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑی، آپ کو اس سے کسی تعاون کی ضرورت پڑی، مالی نہیں، کوئی بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی، اس میں مالی بھی شامل ہے، کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے سوچا آپ کا کوئی مسئلہ پھنس گیا تو اس نے آپ کی ہیلپ کرنی تھی، یعنی وہ آپ کی ہیلپ کرتا تو آپ اس مسئلے سے نکل جاتے، آپ نے اسے کہا یار میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میری ہیلپ کر دو، تو وہ اپنی معذوری ظاہر کر دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اسے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، جب تم پھنسے تھے میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب جب میں مشکل میں ہوں تو تم میری مدد نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے المن والاذی، کہ تم نے اسے احسان جتلا دیا اور اب تم اسے واپس مدد مانگ رہے ہو، یعنی تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اگر تم نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو تم یہ بات کبھی نہ کہتے، تم کہتے چلو کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن تم نے تو دھڑک سے وہ نکال دیا جو تمہارے دل میں تھا۔ ہاں، یہاں آپ کا اور میرا امتحان ہے تقوی کا، ہمارے تقوی کا، جس کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں ہم بڑے، جی ہم بڑے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی بھی آپ جس کی مدد کر دیں اس کو احسان
مت جتلائیں آپ نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، کبھی بھی نہ، آپ بھول جائیں آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، آپ کو اجر اللہ سے چاہیے یا اس سے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کی ہیلپ کر دی، اب اس بیچارے کو جب کبھی ضرورت پڑے گی تو اس کو تکلیف دیں گے، اس کو احسان جتلائیں گے، اس سے مجبور کریں گے چونکہ میں نے تمہاری مدد کی تھی اب تم میری مدد کرو۔ نہیں بھائی، یہ نہیں، جب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اب آپ بھول جائیے، اب آپ کو وہ آپ اچھا یہ لوگ یوں بھی ہوتا ہے کسی کی مدد کر کے نا، یعنی اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے کسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اب آپ اس سے واپسی میں یہ بھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کرے۔ اگر آپ نے اتنی بھی امید رکھی کہ یا چونکہ میں نے اس کی ہیلپ کی تو اب یہ میرا احترام کرے، میری عزت کرے، مجھے سلامیاں دے، تو بھائی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے تو اپنا صدقہ اور اپنا خیرات ضائع کر دی، وہ کسی کام نہیں آئی، آپ کی ضائع کر دی، باطل ہو گئی۔ کیوں؟ آپ نے اس کے بدلے میں اس سے بدلہ مانگ لیا، آپ نے بدلے میں عزت مانگ لی، احترام مانگ لیا، یہ بھی کافی ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے سوچئے گا گہرائی میں بیٹھ کر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معاملہ بہت بڑا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو پھر اسے امید رکھتے ہیں کہ کل کو وہ ہماری بات مانیں گا، اور یہ عموماً قریبی رشتہ داری میں ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کام پر ابھارنے والے قریبی ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے ساتھ جس سے بھلائی کی تھی، اس سے آپ نے تعاون مانگا، اس نے آپ کا تعاون نہیں کیا، آپ نے تو کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ نے کسی کو بتایا تو اس نے کہا ہے یار تم نے تو اس کے ساتھ اتنا بڑا کام کیا تھا، اس نے تمہارے ساتھ ایسے کیسے کر دیا؟ نہیں، تمہیں تو اس سے بدلہ لینا چاہیے، یہ تو غلط ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ وسواس کرنے والے شیطان کے چیلے جو انسان کو غلط راہیں دکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، اس نے کر دیا۔ تو بھائی جس کے ساتھ تعاون کریں، جس کے ساتھ بھلائی کریں، اس بھلائی کو اللہ کے لیے اگر کیا ہے تو اس سے واپس کچھ نہ مانگیں، اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں، بدلے کی امید آپ کو صرف اللہ سے چاہیے، کیونکہ آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ اس سے بدلے میں عزت اور احترام بھی نہ مانگیں، آپ بالکل اس سے کچھ نہ توقع رکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی عزت اجر سب اللہ دے گا آپ کو، بھول جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کسی قسم کی انسان سے توقع نہ رکھیں، اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو مجبور نہ کریں، وہ اپنے احسان کے بوجھ تلے اس کو دبائیں نہ۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے لوگ بہت مجبور کر دیتے ہیں اس کو، اور یعنی بعض لوگ تو رشتے مانگنے تک چلے جاتے ہیں کہ یعنی احسان کر دیا، بھلائی کر دی، اب بدلے میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، یا اس کی بہن کا، یا اس کے قریبی کا کہ بھائی رشتہ دے دو، وہ نہیں دے گا تو اس پہ چڑھ دوڑیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، اب تو تم پہ لازم ہے کہ تم مانو۔ تو پھر اللہ کے لیے تو تم نے نہیں کیا تھا، تم نے تو اس کی دنیا کے لیے کیا تھا اور اپنے مقصد کے لیے کیا تھا، اپنے بدلے کے لیے کیا تھا۔ تو یاد رہے، لا تبطلوا صدقاتکم، اس بات کو یاد رکھیے گا، جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو فوراً اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ آپ اس سے آزمائے جائیں گے، اسی بھلائی کے بدلے میں آزمائے جائیں گے۔ یہ خاص طور پہ یہ یاد رہے، یہ قریبی رشتہ داروں میں ہوگا، یہ دور دراز میں نہیں ہوگا، یہ قریبی میں ہوگا، کیونکہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آتا رہے گا، تو اس وقت آپ کا امتحان پڑے گا کہ اب آپ نے بھلائی کی تھی، اب آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یا اللہ ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے، اور یا اللہ ہمیں اس بات سے بھی بچانا کہ ہم کسی کو احسان جتلائیں یا ہم کسی سے اس کا بدلہ مانگیں، کیونکہ بدلہ، اجر، سب کچھ ہمیں تجھ سے چاہیے۔ یا اللہ ہمیں بچانا، ہم پر رحم فرمانا، ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔